مسائل کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے حج کس طرح سے کرنا ہے اور حج کی نیت کس طرح سے کرنی ہے، حج کی قسمیں کیا ہیں، تو سب سے پہلے بات یاد رکھیے کہ حج کے 3 فرائض ہیں. حج کے 3 فرائض ہیں اور حج کے واجبات 6 ہیں. فرض کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، واجب کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو، جس کے بغیر وہ عمل وجود میں ہی نہ آ سکتا ہو، متحقق ہی نہ ہو سکتا ہو، اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں کہ اگر یہ فرض چھوٹ گیا تو اس کا ہم یہ کفارہ دے دیں، یہ دم دے دیں، نہیں، بلکہ اس فرض کو کرنا ہی کرنا ہے. جب تک نہیں کریں گے وہ فرض ادا نہیں ہوگا اور حج ادا نہیں ہوگا. واجب کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن واجب اگر چھوٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس کا بدل ہے، اس کا کوئی دم دے دیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی. تو حج کے 3 فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور جن کے بغیر حج نہیں ہوگا. نمبر 1، احرام. احرام کسے کہتے ہیں وہ میں بتاؤں گا. احرام اصل میں نیت کرنے کو کہتے ہیں، کہ احرام کا معنی ہے حج کی یا عمرے کی نیت کرنا، اور اس کا جو خاص لباس ہے وہ پہننا. تو یہ احرام ہے، یہ فرض ہے. اگر ایک آدمی احرام نہیں باندھتا، نیت نہیں کرتا، حج کے سارے افعال ادا کر لے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا. نمبر 2، وقوف عرفہ. عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زوال سے کے بعد وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا، یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص حج کے سارے ارکان ادا کرے، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نہ جائے، وہاں پر وقوف نہ کرے، اس کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ یہ فرض ہے. اور تیسری چیز جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرنا. اس کا وقت ہے 10 ذی الحجہ، 11، 12. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ طواف زیارت کا وقت ہے. تو یہ طواف زیارت بھی فرض ہے. جو آدمی طواف زیارت نہیں کرے گا اس کا بھی حج نہیں ہوگا. تو یہ 3 فرض ہیں. اس کے ساتھ ایک بات اور ملا لیجئے کہ ان تینوں کو ترتیب کے ساتھ کرنا بھی فرض اور ضروری ہے. کہ آدمی پہلے احرام باندھے، عرفہ کے میدان میں جائے، اس کے بعد طواف زیارت کرے. اگر ایک آدمی عرفہ کے میدان میں پہلے چلا گیا، احرام نہیں باندھا، اس نے وقوف کر لیا، وہاں سے آ کر پھر احرام باندھتا ہے، تو یہ اس کا وقوف معتبر نہیں ہوگا. یا ایک آدمی نے طواف زیارت پہلے کر لیا، وقوف بعد میں کرتا ہے، تو اس کو طواف زیارت کے بعد وقوف کے بعد طواف زیارت کرنا ہوگا. تو یہ حج میں 3 فرض ہیں. حج کے بنیادی طور پر، اصولی طور پر 6 واجبات ہیں. کتابوں میں اس سے زیادہ واجبات بھی ملتے ہیں، لیکن وہ حج کے واجب نہیں بلکہ ان واجبوں کے واجبات ہیں. لیکن حج کے واجبات 6 ہیں. مزدلفہ میں وقوف کرنا 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد، یہ واجب ہے. حج کی صحیح کرنا یہ واجب ہے. رمی کرنا یہ واجب ہے 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ کو. قربانی کرنا متمتع اور قارن کے لیے یہ واجب ہے. احرام کھولنے کے لیے بال کٹوانا، چاہے سر منوائے یا بال چھوٹے کروا دے، یہ بھی واجب ہے. اور طواف وداع، آخر میں مکہ مکرمہ سے واپس ہونے سے پہلے آخری طواف کرنا، یہ طواف وداع کہلاتا ہے. یہ 6 واجب ہیں. ان کا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے دم کی صورت میں. تو یہ ہے واجب. اب چونکہ ہم نے حج ادا کرنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، تو حج کی نیت کیا کریں گے؟ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حج کی 3 قسمیں. یہ 3 قسمیں جاننا ضروری ہے تاکہ جب آپ نیت کریں تو اس میں سے کون سے حج کی نیت کریں گے. تو وہ حج کی 3 قسمیں آپ سمجھ لیجئے. حج کی ایک قسم ہے حج افراد. حج افراد، افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا.
یعنی حج افراد صرف حج کرنا. حج افراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے چلے میقات سے پہلے جو اس نے پہلی مرتبہ احرام باندھنا ہے تو وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے کہ میں مکہ جا کر حج کروں گا، اور پھر اس احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور حج کے افعال ادا کرے، عمرے کے افعال ادا نہ کرے، صرف حج کرے اسی احرام سے. اس کو حج افراد کہتے ہیں. اور اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں، یہ اکیلا حج کرنے والا ہے، اس نے اپنے حج کے ساتھ عمرے کی عبادت کو نہیں ملایا. یہ ہے افراد. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نیت کرے گا حج کی، مکہ مکرمہ پہنچے گا، طواف قدوم کرے گا، اور اس کے بعد جب حج کے دن آ جائیں گے تو حج کے افعال ادا کرے گا، اور حج کے افعال ادا کر کے قربانی کر کے اپنے بال کٹوا کر احرام کھولے گا. اس سے پہلے یہ احرام نہیں کھول سکتا. یہ حج افراد ہے. حج کی دوسری قسم ہے حج قران، کہ جب آدمی میقات سے پہلے احرام باندھے اپنے گھر سے چلتے وقت یا میقات سے پہلے جب اس نے حج نیت کرنی ہے تو احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے کہ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں. احرام باندھے اور یہ نیت کرے، اس کو کہتے ہیں قران. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو اس نے حج اور عمرہ دونوں کو اپنے ایک ساتھ ملا لیا، ایک ہی سفر میں، ایک ہی احرام میں، ایک ہی نیت میں، کہ نیت اس نے حج کی بھی کی اور عمرے کی بھی کی. تو یہ حج قران ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، یعنی عمرے کے افعال ادا کرے گا، لیکن اس کے بعد بال نہیں کٹوائے گا، اپنا احرام نہیں کھولے گا، اس کا یہ احرام بندھا رہے گا، اور پھر 8 ذی الحجہ سے اسی احرام سے وہ حج کے افعال ادا کرے گا، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد قربانی کر کے پھر بال کٹوائے گا اور اپنا احرام کھولے گا. تو یہ حج قران ہے کہ اس نے ایک ساتھ ایک ہی سفر میں ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا لیا. اس کے لیے ایک ہی احرام باندھا اور ایک ہی احرام سے دونوں اس نے عبادتیں ادا کی. اس کو حج قران کہتے ہیں. اور تیسرا حج تمتع ہے. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے گھر سے چلے اور اس وقت احرام باندھے، نیت کرے میقات سے پہلے، تو اس وقت صرف عمرے کی نیت کرے، حج کی نیت اس وقت نہ کرے، اور عمرے کی نیت سے احرام باندھے، مکہ مکرمہ پہنچ جائے، وہاں پر عمرے کے افعال ادا کرے، طواف کرے، سعی کرے، اس کے بعد بال کٹوا کر اپنا احرام کھول دے، اور پھر مکہ مکرمہ میں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھے، اور پھر اس دوسرے احرام سے حج کے افعال ادا کرے. تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ اس نے ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھایا، عمرے کا بھی، حج کا بھی. عمرہ الگ نیت سے، الگ احرام سے، اور حج الگ نیت الگ احرام سے اس نے ادا کیا. تو یہ ہے حج تمتع. آسانی حج تمتع میں ہے، افضل سب سے وہ حج قران ہے، کیونکہ اس میں دونوں نیتیں ہیں، 2 عبادتیں ہیں، اور اس میں چونکہ احرام کئی دن تک بندھا رہتا ہے تو اس میں آدمی مشقت زیادہ اٹھاتا ہے، احرام کی پابندیاں زیادہ دن تک برداشت کرتا ہے، تو اس لیے اس میں ثواب زیادہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع میں جو حج کیا ہے تو زیادہ تر روایتوں کے مطابق اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قران ہی کیا. www.darsequran.com